میں وہاں پر موجود تھا۔ حج کرنے کے بعد میں مدینہ منورہ میں زیارت رسول کے لیے حاضر ہوا تو وہاں میں نے ایک پردہ نشین بچی کو دیکھا جو روضہ رسول کے ساتھ ہی روضہ بطول کے باہر بلند آواز سے رو رہی تھی۔ لوگ جا کر اس کے رونے کی وجہ پوچھتے اور پھر اس کا سوال پوچھ کر واپس آ جاتے۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا اس بچی سے پوچھوں کہ اسے کیا ضرورت ہے، شاید میں ہی اس کے کسی کام آ سکوں۔ اور پھر جب میں نے پوچھا کہ بیٹی کیا بات ہے، آپ اس طرح روتی کیوں ہیں اور آپ کون ہیں، تو اس معصومہ بچی نے میری بات سنی تو اور زیادہ رونے لگی اور فرمایا چچا جان میں سغرا بنت حسین ہوں، میرے ابا جان مکہ معظمہ سے کوفہ تشریف لے گئے تھے، یہ مجھے چچا عبداللہ بن جعفر نے بتایا تھا۔ کوفہ گئے ہوئے بھی انہیں کئی دن ہو چکے ہیں، ان کا خیریت نامہ نہیں آیا، میں بیمار تھی اس لیے وہ مجھے چھوڑ کر مکہ معظمہ میں چلے گئے تھے اور وہیں سے کوفہ چلے گئے ہیں، مجھے ان سے بچھڑے ہوئے 6 مہینے کا عرصہ ہو گیا ہے۔ چچا جان میرا دل ڈوب جاتا ہے، میرے ابا جان نے فرمایا تھا ہم تمہیں جلدی ہی اپنے پاس بلوا لیں گے، میرے بھائی جان علی اکبر نے میرے ساتھ بڑا پکا وعدہ کیا تھا کہ میری پیاری بہن میں تمہیں خود آ کر لے جاؤں گا، مگر نہ ابا جان نے کسی کو لینے بھیجا ہے اور نہ ہی بھائی جان علی اکبر ابھی تک آئے ہیں۔ چچا میں بے حد اداس ہو گئی ہوں، مجھے ننھے علی اصغر کی یاد بہت ستاتی ہے، میں نے اس کے لیے کئی جوڑے کپڑے سی کر رکھے ہوئے ہیں، اس کے خالی جھولے کو جھلاتی رہتی ہوں۔ چچا جان اگر آپ نے کوفے کی طرف جانا ہو، آپ کا اگر کوفے کی طرف جانا ہو تو یہ میرا خط میرے ابا جان کے نام لے جائیں، بس میرا صرف یہ کام ہے، اس کام کے بدلے میں آپ کو کئی چیزیں پیش کروں گی۔ اور پھر وہ بچی حجرے کے اندر چلی گئی اور میرے روکتے روکتے ایک ایک کر کے کئی چیزیں اٹھا لائی، جن میں کچھ برتن اور ایک جائے نماز تھا، 1-2 کپڑے کی چادریں تھیں اور ایک پوٹلی میں چند چھوٹی چھوٹی چیزیں اور سکے وغیرہ بندھے ہوئے تھے۔ میں نے بچی کو تسلی دیتے ہوئے کہا لاؤ بیٹی اپنا خط مجھے دے دو، میں اسی طرف کا رہنے والا ہوں، میں تمہارا خط تمہارے والد صاحب کو ضرور پہنچا دوں گا اور یہ اپنی چیزیں اٹھا لو، میں اہل بیت رسول کا خادم ہوں اور یہی کیا کم سعادت ہے کہ ابن رسول کی بیٹی کا قاصد بن جاؤں۔ مگر بچی ضد کرنے لگی یہ سامان تم ضرور لے لو، تم یہ سامان تھوڑا سمجھ کر نہیں لے رہے، یہ سامان دیکھنے میں ضرور تھوڑا لگتا ہے لیکن یہ سامان بہت قیمتی سامان ہے بابا، اس میں میری دادی فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں کی کئی چیزیں ہیں، یہ تھوڑا سا سامان قبول کر لو، میرے بابا کو جب تم میرا خط دو گے تو اور بھی بہت تمہیں مال و دولت دیں گے، انعام دیں گے۔ میرے ابا جان بڑے سخی ہیں، وہ تو سائلوں کو ویسے ہی بہت کچھ دے دیتے ہیں، تم ان کی بیٹی کے قاصد بن کر جاؤ گے تو پھر تمہاری بہت سی قدر کریں گے، اس کے علاوہ ہم سب تمہارے حق میں دعائے خیر کریں گے اور اپنے نانا جان سے جنت بھی لے کر دیں گے۔ اس مظلومہ نے درد و فراق کی اور بہت سی باتیں کی تھیں جن کے بیان کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں، میں نے منت سماجت کر کے وہ سامان واپس کر دیا تھا اور یہ خط لے کر حضور میں آپ تک پہنچا ہوں۔ میں نے دور سے اس طرف فوجوں کو دیکھ لیا تھا، اس لیے راستہ بدل کر ادھر آیا تھا کہ دیکھتا جاؤں کہ لشکر کدھر جا رہا ہے، مگر یہاں آ کر دیکھا تو آپ کو حضور میں نے اس حالت میں پایا۔ امام حسین نے ٹھنڈی سانس بھر کر فرمایا کہ لاؤ میری بیٹی کا خط دے دو میری بیٹی کا، میری بیٹی نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میرے ابا جان تمہیں بہت کچھ دیں گے، اب تم ہمیں ملے ہی ایسے وقت پر ہو کہ ہم تمہیں دنیاوی مال سے تو وہ کچھ نہیں دے سکتے جو تمہارا حق بنتا ہے، البتہ ہم اپنی بیٹی کا دوسرا وعدہ ضرور پورا کریں گے کہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے۔ پھر بھی ٹھہرو، ہمیں اہل بیت کے خیموں سے جو کچھ بھی ملے گا تمہیں لا کر دیتے ہیں۔ قاصد نے سنا تو چیخیں نکل گئیں، عرض کیا یا امام میرے لیے وعدہ آخرت بھی بہت بڑی دولت ہے، خدا کے لیے اپنی یہ امانت بھی لیتے جائیے۔ پھر وہ کجاوے سے ایک چھوٹی سی پوٹلی نکال لایا، آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ مسافر نے عرض کی حضور اس میں علی اصغر کے کپڑے ہیں۔ امام مظلوم نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پوٹلی سنبھالی اور دل ہی دل میں کہا سغرا بیٹی اب تیرے اصغر کو کیسے ہی تیرا تحفہ پیش کیا جائے۔ اصغر کی ننھی سی قبر قریب ہی تھی، آپ نے وہ پوٹلی اس پر رکھ کر فرمایا اصغر بہن کا تحفہ قبول کر لو بیٹا، اور پھر وہ کپڑے اور خط لے کر خیموں میں تشریف لے گئے۔ خط کیا تھا؟ تلوار تھی جو بیک وقت سب کے
دلوں پر پھر رہی تھی. شکوے ہی شکوے، شکایتیں ہی شکایتیں، درد ہی درد. ابا جان سے شکوے، پھپھی سے شکوے، امی سے شکوے، علی اکبر سے شکایتیں، سجاد سے شکوے، اصغر کی یادیں، سکینہ کے سلام. ایک ایک لفظ دلوں کو چیرتا جا رہا تھا. ایک ایک جملے پر چیخیں بلند ہو رہی تھیں. طے کرے تسلیم رضا، طے کرے تسلیم رضا. امام مظلوم کی آنکھوں میں بھی اشکوں کا سیلاب آ گیا تھا. آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ہاں، دکھے ہوئے دل کے آنسو، گرم گرم مرادشی آنسو، بیٹی کے غم سے غم معلوم آنسو. ناقہ سوار جا چکا تھا، اونٹ پر بیٹھ کر آنے والا مسافر جا چکا تھا. سغرا کا قاصد فسانہ کرب بلا میں درد غم کی آخری سستی بھر کر نظروں سے اوجھل ہو چکا. میدان صاف ہو چکا ہے. اب کوئی نہیں جو محمد عربی کے نواسے پر نثار ہونے کے لیے آگے بڑھتا. فاطمہ کا لال، صابروں کا شہنشاہ، شہیدوں کا امام، مجاہدوں کا تاجدار، دوش رسول کا راکب، امام مظلوم حسین ابن حیدر کرار اکیلا رہ گیا. قہر و غضب کی گرمی پڑ رہی تھی اور اس دھوپ میں کھڑے تھے اکیلے شہ امم. اس دھوپ میں کھڑے تھے اکیلے، اس دھوپ میں کھڑے تھے اکیلے شاہ امم. نہ دامن رسول ہے نہ سایہ علم. علی اکبر بھی جا چکے ہیں، قاسم بھی شہید ہو چکے ہیں، عباس علمدار بھی شہید ہو چکے ہیں. اب تو اون محمد جیسا کوئی بچہ بھی نہیں جو آگے بڑھ کر امام حسین کو تلوار ہی پکڑا دیتا. ایک بیٹا ہے، اب ایک بیٹا ہے، اور وہ بھی بخار سے جل رہا تھا. ٹوٹی پھوٹی سید زادیاں، اور وہ بھی 3 دن کی پیاسی ہیں. زندہ ہیں مگر زندگی ان کے حال پر رو رہی ہے. شمر کی آواز آئی، حسین آگے بڑھو. اب کسی کا انتظار ہے؟ کس کا انتظار ہے اب آپ کو؟ اب تمہارے لیے جان ضائع کرنے والا کوئی باقی نہیں. اب سہارے تلاش نہ کرو اور میدان میں نکل آؤ. امام مظلوم نے شمر کی مکروہ گفتگو سنی تو خون کھولنے لگا. خون کھولنے لگا. آپ نے میدان کی طرف گھوڑے کا رخ کیا اور پیچھے مڑ کر اہل بیت کے خیموں کو اداس نظروں سے دیکھ کر فرمایا، خدا حافظ. پردے کے پیچھے سے ایک طبی چیخ نکلی، یا امام رک جائیے. یہ آواز جناب شہر بانو کی تھی. آپ نے فرمایا، اے شم شبستان رسول، اب اس غریب الوطن مسافر کو کسی نئے امتحان میں مت ڈالنا. جو زندگی اور موت کی سرحدوں پر پہنچ چکا ہے، میں تم سب کو خدا کے سپرد کرتا ہوں. میرے صرف چند سانس باقی رہ گئے ہیں. مجھے یقین دلا دو کہ تم میرے بعد بھی پورے صبر و استقامت کا ثبوت دو گی. ایسی حالت میں میں اپنی بہن کا سامنا نہیں کر سکتا. میری بہن زینب کو سلام کہہ دینا. جناب شہر بانو کا کلیجہ منہ کو آ گیا اور عرض کیا، میرے سرتاج گھوڑے سے اتر کر میری صرف ایک بات سن لو. اے میرے سرتاج، گھوڑے سے اتر کر میری صرف ایک بات سن لیں. میں آپ کو خاتون قیامت کا واسطہ دیتی ہوں. کربلا کا دولہ، ماں کے نام کا واسطہ. سنتے ہی گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آ گیا. آپ گھوڑے سے اترے، خیمے میں تشریف لے گئے. سیدہ شہر بانو آپ کو بیمار بیٹے کے قریب لے گئی. آپ آگے بڑھے. بیمار کو بخار کی شدت نے بے ہوش کر رکھا تھا. حضرت سجاد بیمار تو پہلے ہی تھے، مگر جب سے اکبر کا لاشا دیکھا ہے کلیجہ خون ہو کر رہ گیا. جسم انگارہ بن چکا ہے، سینہ چھلنی ہو گیا ہے، دل ٹوٹ چکا ہے. تپے لرزہ سے جسم پر راشا تاری ہے، بدن میں کمپن ہو رہی ہے. صبح سے اور کمزوری کی وجہ سے بیمار کا رنگ زعفران کی طرح سرد تھا. لیکن لاشا اکبر کو دیکھنے کے بعد جو بخار چڑھا، اس نے چہرے کو کندن کی طرح سرخ کر دیا. یوں معلوم ہوتا تھا جسم کا سارا خون سمٹ کر رخساروں میں جمع ہو گیا. بدن کی ساری حرارت چہرے میں سمٹ کر آئی. امام حسین نے بیٹے کی یہ حالت دیکھی
تو اپنے جگر کی چوٹیں یاد آ گئی. دل ہی دل میں بیمار کو مخاطب کر کے فرمایا بیٹا تو اجازت تو کلیجے سے لگا لوں رخسار. اے بیٹا زین العابدین دو اجازت تو کلیجے سے لگا لوں رخسار، سینک لوں چوٹ جگر کی ان انگاروں پر. پھر آپ نے بیمار بیٹے کے چلتے ہوئے جسم پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. فاطمہ کے لال کا ہاتھ تھا. ہاتھ کا لگتے ہی بیمار نے آنکھیں کھول دی. باپ کی یاس و علم میں ڈوبے ہوئے رخ انور کو دیکھا تو زین العابدین اس طرح سے تڑپنے لگے جیسے بغیر پانی کی مچھلی تڑپتی. غم کی آگ میں جلتی ہوئی چھیلوں میں روانی آ گئی. آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے. زین العابدین بھی رونے لگے. ابا کی حالت دیکھ کر آنسو نکل پڑے. دیکھا گیا نہ یاس میں عالم نگاہ. امام حسین نے بیٹے کے سرخ آنسو پہلے بھی دیکھے تھے. اب دوبارہ بیٹے کا کلیجہ کٹتا ہوا دیکھا تو آپ کا کلیجہ بھی کٹنے لگا. وہ قطر دل سے چشم تک آئے تھے چھاؤں میں، لیکن پڑے تھے آپ نے اشکوں کے پاؤں میں. سلطنت صبر و رضا کے تاجدار نے اپنے دل کو سنبھالا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل کو سنبھالا، بیمار کو تسلی دی، گزرے ہوئے حالات سے آگاہ کیا اور فرمایا بیٹا یہ بابا سے آخری ملاقات ہے. تمام ساتھی اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں اور اب تیرے بابا کو میدان میں طلب کیا جا رہا ہے. بیٹا اب میرا وقت آ چکا ہے. تھوڑی دیر بعد ہم اس دنیا سے جا چکے ہوں گے. میرے جان اللہ تعالیٰ تمہیں بہت جلد صحت یاب فرمائے. مجھے اب جانے دو، دشمن بار بار بلا رہے ہیں. جناب سجاد نے باپ کی جنگ کو تیاری کا سنا تو تڑپ اٹھے. بخار کی شدت کو جذبات کی شدت نے دبا دیا. عرض کی ابا جان آپ کا عابد ابھی زندہ ہے. ابا جان پہلے مجھے خود پر فدا ہو لینے دیں، پھر آپ کی باری آئے گی. میں بخار سے بھی جنگ کروں گا اور دشمنوں سے بھی جنگ کروں گا. حیدری خون تھا مچل گیا. بخار کی حدت میں جلال حیدری کی شدت بھی شامل ہو گئی. لرزہ اور بھی بڑھ گیا، جسم اور بھی زور زور سے کانپنے لگا. علی کا پوتا لاٹھی ٹیک کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا. امام حسین پکار اٹھے میرے چاند بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ میرے چاند، نہیں تو گر جاؤ گے. باپ تیری محبت اور تیرے جذبے پر قربان، تو نے حق فرزندی ادا کر دیا ہے. زین العابدین تیرا اس شہادت میں پورا پورا حصہ شامل ہے، مگر تم شہید نہیں کیے جاؤ گے میرے لال. تمہیں بھی زندہ رہنا ہے اور نسل حسین کو چلانے کے لیے، اولاد مصطفیٰ کو قائم رکھنے کے لیے، خاندان نبوت کی بقا کے لیے، پردہ نشینوں کی حفاظت کے لیے، شہیدوں کی لاشوں کے ٹکڑے جمع کرنے کے لیے، شہیدوں کے لاشیں دفنانے کے لیے، ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں پہننے کے لیے تجھے زندہ رہنا. بیٹا خون کے آنسو برسانے کے لیے تم نے زندہ رہنا ہے. میرے لال تم اس امتحان میں برابر کے شریک ہو. تمہیں ان شہادتوں سے اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا علی اکبر کو ملے گا، جتنا قاسم کو ملے گا، جتنا عباس اور عون محمد کو ملے گا، جتنا مسلم اور ان کے بیٹوں کو ملے گا، جتنا مسلم کے بھائیوں کو ملے گا، جتنا عباس کے بھائیوں کو ملے گا. باپ تم پر خوش ہے میرے چاند. میں اس لیے تم پر خوش ہوں کہ تجھ میں باپ کا جذبہ موجود ہے، عزم شبیری کی حرارت موجود ہے. تجھے تو مجھ سے بھی زیادہ صدمے برداشت کرنے ہیں بیٹا. تو زندہ بھی رہے گا اور خون کے آنسو بھی برساتا رہے گا. خدا حافظ، خدا حافظ میرے لال. میری طرح صبر و استقامت سے رہنا، اپنی پھپھی کو تسلی دینا، اپنی امی کو صبر کی تلقین کرنا. خدا حافظ میرے بیمار بیٹے، خدا حافظ. حضرت زین العابدین نے باپ کے فرمان سنے تو شدت سے رونے لگے. اپنی بیماری پر رونا آ گیا، اپنی بے بسی پر رونا آ گیا. خون کے آنسو گرتے جا رہے ہیں، جسم کانپ رہا ہے. امام حسین ابھی وہیں تھے کہ زین العابدین پھر بے ہوش ہو گئے. آپ بیمار عابد کے سر پر ہاتھ پھیر کر اٹھے، مڑ کر دیکھا تو وہاں کچھ اور ہی منظر بنا ہوا تھا. صابروں کا امام بھی یہ منظر دیکھ کر تڑپ کر رہ گیا. سکینہ کو گود میں لیا. علی اکبر کے سینے کے خون سے لتڑے ہوئے سکینہ کے چہرے کو اپنے عمامے سے صاف کیا. آنکھوں میں پڑی ہوئی ریت کو عمامے کا پلڑا پھیر پھیر کر نکالا. بکھرے ہوئے بالوں کو انگلیوں سے درست کیا. فرمایا سکینہ ہوش میں آؤ، ابا کی آخری زیارت کر لو.
پھر ساری عمر ابا کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس جاؤ گی. بیٹی سکینہ اٹھو, جلدی کرو, آخری ملاقات تو کر لو, آخری بار بابا کے سینے سے تو لپٹ لو, پھر تو تمہیں بھی سکرا کی طرح ساری زندگی رو رو کر تڑپ تڑپ کر ہی گزارنا. اٹھو بیٹی, اب بابا بھی علی اکبر کے پاس جا رہے ہیں. آپ دامن سے پنکھا بھی کر رہے تھے اور بے ہوش بیٹی سے باتیں بھی کر رہے تھے. جلد ہی معصومہ نے آنکھیں کھول دیں, خود کو بابا کی گود میں دیکھا تو لپٹ گئی. 3 دن کی پیاسی بچی 3 دن کے پیاسے سے بابا سے گلے مل رہی ہے. بابا کی گود میں کچھ سکون ملا تو بچی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. آپ نے تسلی دے کر فرمایا, صبر کرو بیٹی, تو صابروں کی اولاد ہے. مجھے دشمن پکار رہے ہیں, تو بے ہوش تھی اور میری خواہش تھی کہ تو مجھے آخری بار گلے مل لے. اب مجھے جانے دو بیٹی, افسوس کہ تھوڑی دیر بعد تم یتیم ہو جاؤ گی, مگر صابرہ بن کر رہنا, تو حسین کی بیٹی ہے. امام حسین دوسروں کو صبر کی تلقین فرماتے جا رہے ہیں, لیکن اپنے سینے میں غم کے ہزاروں طوفان اٹھے ہوئے ہیں جن کو اپنے قوت صبر سے دبا رکھا ہے. چلا کرتی ہیں ان کے دل میں لاکھوں آندھیاں غم کی, چلا کرتی ہیں ان کے دل میں لاکھوں آندھیاں غم کی, بظاہر جن کے چہروں پر غبار غم نہیں ہوتا. سکینہ نے اب داغ یتیمی کو سر پر دیکھا تو فریاد پر فریاد کرنے لگی. ابا کے پاؤں سے لپٹ لپٹ کر اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر عرض کرتی, بابا سارا گھر اجڑ چکا ہے, اب آپ تو نہ جائیں, آپ کے بغیر تو ہم مر جائیں گے. بابا آپ نہ جائیں, نہ جائیں میرے ابا جان, آپ نہ جائیں, آپ چلے گئے تو میں بابا کس کو کہوں گی, مجھے بیٹی کون کہے گا, میں اس طرح کس کے گلے میں لپٹوں گی. اور پھر باپ کے سینے سے لپٹ کر کہا, بابا جان, بابا جانا ہے تو مجھے اسی طرح سے اپنے ساتھ لے جاؤ. آپ پر چلنے والی تلوار پہلے سکینہ پر چلے گی, مجھے اپنی ڈھال بنا لو ابا, آپ نہیں ہوں گے تو زندگی عذاب بن جائے گی. بچی کی فریاد سنی تو امام حسین کا دل بھر آیا, آنکھیں تو پہلے ہی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں. صبر تو کرنا ہی تھا, اور یہ صبر ہی تو تھا. اور صبر کسے کہتے ہیں, صبر کا دامن چھوڑ دیتے تب بھی اطاعت یزید کر کے زندگی بچا سکا. یہی تو چیز تھی جس نے ملائکہ سے اشرف کر دیا. باپ کی محبت کا جذبہ بھی موجود ہے, اولاد کی محبت بھی دل میں طوفان برپا کر رہی ہے, مگر فرض پھر بھی ادا ہو رہا ہے. جیسے بھی ہو سکا آپ نے روتی تڑپتی بچی کو پاک دامنوں کے سپرد کر کے صبر کی تلقین فرمائی. آخری بار بہن کی پتھرائی ہوئی نظروں کا نظارہ کیا اور نظریں جھکا لی. حضرت شہربانوں اور حضرت جناب ام لیلا کی طرف درد میں ڈوبی ہوئی نگاہوں سے دیکھا, دیگر بیویوں کو الوداعی سلام کیا. رن میں کہتے سے شاباری باری, الوداع الوداع ہے ہماری. رن میں کہتے تھے شاباری باری, الوداع الوداع ہماری. لاؤ جلدی ہماری سواری, الوداع الوداع ہے ہماری. دل میں شوق شہادت بھرا ہے, آب خنجر کا خواہاں گلا ہے. اب تو اپنا یہی مدعا ہے, الوداع الوداع ہے ہماری. عابد ناتواں کو اٹھایا اور امامت کا خلوت پہنایا. دی دو
مجھ پہ ہو حق کا سایہ، الوداع الوداع ہے ہماری، ہم تو مرنے کو جاتے ہیں جانی، موئی مٹی کی تم ہو نشانی، ہم تو مرنے کو جاتے ہیں جانی، موئی مٹی کی تم ہو نشانی، میری کشتی کی کر نگہبانی، الوداع بیٹا گر تم مدینے کو جانا، جا کے روزے پہ رو کر سنانا، بیٹا گر تم مدینے کو جانا، جا کے روزے پہ رو کر سنانا، مارا تیرے نواسے کو نانا، الوداع الوداع ہے ہماری، بولے ہم شیر کو تو بلاؤ، کہہ دو ماں جائے کو دیکھ جاؤ، ان کی سن لو اور اپنی سناؤ، الوداع الوداع ہے ہماری، آئی بی بی تو شاہ بولے بہنا، جو مصیبت پڑے سر پہ لینا، آئی بی بی تو شاہ بولے بہنا، جو مصیبت پڑے سر پہ لینا، بد دعا تم کسی کو نہ دینا، الوداع الوداع ہے ہماری، بولی بی بی ابھی تم نہ جاؤ، ہم غریبوں کو ڈھارس بندھاؤ، بھائی صاحب یہ تم مت سناؤ، الوداع الوداع ہے ہماری، یہ جو بالی سکینہ ہے پیاری، میرے غم میں کرے گی یہ زاری، اس کو جینا ہے بن میرے بھاری، الوداع الوداع ہے ہماری، رن میں کہتے تھے شاہ باری باری، الوداع الوداع ہے ہماری، پھر میں کس سے کہوں گی کہ بھیا کون میرا ہے نیا کھویا، بولے حق ہے خبر کا لیویا، الوداع الوداع ہے ہماری، اس کو سینے سے اپنے لگانا، مجھ کو پوچھے تو کرنا بہانا، میرا مرنا نہ اس کو سنانا،
الوداع الوداع ہماری لو وہ چمکا صبح کا ستارہ پھینک آ کر قضا کا پکارا میرے لشکر میں کر دو نکارا الوداع الوداع ہماری رن میں کہتے تھے شاہ باری باری الوداع الوداع ہماری. امام حسین خیمے سے نکلنے لگے تو جناب زینب کی حالت بدل گئی. درد غم میں ڈوبی ہوئی امام حسین کی بہن پر پھر دختر علی کا روپ آ گیا. آپ لڑکتی اور کانپتی ہوئی اٹھی تھی مگر اب صبر و استقامت کا پیکر بن چکی تھی. آپ نے فرمایا بھیا جسم سے ہتھیار اتار دیں. بھیا آپ اپنے جسم سے ہتھیار اتار دیں. میں آپ کو خود شہادت کا دولہا بناؤں گی. مجھے اپنا فرض پورا کر لینے دیں پھر میدان میں تشریف لے جائیں. اور پھر آپ نے جناب رسول کریم کا عمامہ اپنے دوپٹے سے صاف کر کے بھائی کے سر پر رکھا. قبائے رسول پہنائی. کپڑوں کی ایک گٹھری کو کھولا اور اس سے ایک پٹکا نکالا. یہ بنت رسول کا دوپٹہ تھا اور بنت رسول کے بیٹے کی کمر سے باندھ دیا. جناب جعفر طیار کا نیزہ، جناب سید الشہداء امیر حمزہ کی ڈھال پشت انور پر سجائی. بھیا حسن کی زرہ پہنا کر ہاتھوں میں ذوالفقار حیدری تھما کر کہا نام رسول ناموس رسول کے محافظ باہر چلو تاکہ میں آپ کی رکاب تھام کر گھوڑے پر سوار کراؤں. نانا مصطفیٰ معراج کو گئے تھے تو آپ کے گھوڑے کی رکاب جبریل نے تھامی تھی. میرے ابا جان جنگ کو جاتے تھے تو ان کی رکابیں بھائی حسن اور آپ تھامتے تھے. علی اکبر جنگ کو جانے لگے تو ان کی رکاب کو علمدار نے سہارا دیا تھا. اب آپ جانے لگے ہیں تو اہل بیت کا کوئی مرد بھی موجود نہیں، اس لیے یہ فریضہ بھی علی کی بیٹی ادا کرے گی. آپ نے فرمایا نہیں بہن، میں آپ کا یہ فرمان نہیں مان سکتا. حسین کی غیرت یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ اس کی زندگی میں اس کی بہن پردے سے باہر نکلے. اللہ آپ سیدہ کی بیٹی ہیں، میرے بعد جو آپ کا حال ہونا ہے وہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں. مگر ابھی حسین زندہ ہے اور پھر آپ باہر نکل کر آئے اور گھوڑے پر سوار ہو گئے. آپ نے گھوڑے کو چلانا چاہا مگر وہ ہل نہیں رہا تھا، قدم آگے نہیں بڑھا رہا تھا. آپ نے نگاہیں جھکا کر دیکھا تو جناب سکینہ گھوڑے کے پاؤں سے لپٹی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا بیٹی ان معصومانہ کوششوں سے باپ کے دل پر چھریاں نہ چلاؤ. سکینہ میں تیرے دل میں لگی ہوئی آگ کے شعلے دیکھ رہا ہوں مگر کیا کروں، مجھے میرا فرض پکار رہا ہے. صبر کرو سکینہ، تم صابروں کی بیٹی ہو. پھر آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی. فرمایا صبر کرو سکینہ، تم صابروں کی بیٹی ہو. پھر آپ نے گھوڑے سے اتر کر بڑی مشکل سے بچی کو خیمے میں پہنچا کر جناب ام لیلا کے سپرد کیا اور دعا دے کر گھوڑے پر سوار ہو گئے. اور پھر علی کا شہر جلال حیدری کی تصویر بن کر ہزاروں دشمنوں کے سامنے جا پہنچا. شمر نے کہا کیا موت سے ڈر گئے تھے جو اتنی دیر کر دی؟ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں. شمر نے کہا بہن سے مشورہ کر رہے تھے کہ یزید کی اطاعت کر کے جان بچا لو، اور اگر یہ مشورہ تم کر چکے ہو تو ہمیں اب بھی قبول ہے. اگر تم اطاعت یزید کر لو ہم تمہیں امان دیتے ہیں. فاطمہ کا لال غضبناک ہو گیا، چہرے پر خون اتر آیا، آنکھوں میں قہر کے آثار پیدا ہو گئے. آپ نے بولا اے ناہنجار خاموش ہو جا، اے چت کبرے کتے، اگر مجھے جان بچانا ہوتی تو میں قاسم کی زندگی بچاتا، علی اکبر کی جوانی بچاتا، عباس علمدار کی جان بچاتا. بے وقوف، اگر مجھے جان بچانا ہوتی تو علی اصغر مظلوم کی جان بچاتا.
اور محمد کی معصوم زندگیاں بچاتا، بسران عقیل و علی کی جانیں بچاتا، اپنے وفادار ساتھیوں کی جانیں بچاتا۔ اے احمد کے بچے، محمد مصطفیٰ کا سارا باغ ویران کر لینے کے بعد بھی محمد مصطفیٰ کے باغی اور خدا کے دشمن کی اطاعت کر لینے کا مجھے مشورہ دیتا ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ اور پھر آپ نے ابن سعد کو مخاطب کر کے فرمایا، اے سعید باپ کی شقیق بیٹے، تو بھی سن لے، ہم نے اپنے خطبے میں تم سب کو بتا دیا تھا کہ ہمارا حق پہچانو، ہم اہل بیت رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے ہیں، اور وہ اس وقت ہمارے سوا دنیا بھر میں کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود نہیں۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ میرے سر پر امامہ رسول ہے، اور دیکھیے میری کمر میں خاتون قیامت کا پٹکا ہے، یہ ڈھال سید الشہداء امیر حمزہ کی ہے، یہ نیزہ جعفر طیار کا ہے، یہ تلوار حیدر کرار کی ہے، مگر تم میری بات کب سنتے ہو؟ تمہیں تو حکومت کرنے کے نشے نے اندھا اور بہرا کر دیا ہے۔ بد نصیب ظالمو، تم نے دنیا بھی تباہ کر لی ہے اور آخرت بھی تباہ کر لی۔ ایک بدبخت نے اشارہ کیا، حسین ادھر دیکھو، وہ فرات کا ٹھنڈا پانی چمک رہا ہے، مگر تمہیں اس سے قطرہ پینا بھی نصیب نہیں ہوگا اور تم پیاسے ہی قتل کر دیے جاؤ گے۔ امام حسین نے فرمایا، اللہ تمہیں پیاسا ہی قتل کرے۔ پھر وہ فوراً ہی آلاتش آلاتش پکارنے لگا، پانی بھی پیے جا رہا تھا مگر پیاس اور زیادہ بڑھتی جاتی تھی، آخر پیاسا ہی مر گیا مردود۔ آپ جدال و قتال کرتے ہوئے بھی یہ ارشاد بار بار دوہرا رہے تھے، جفاکار ظالموں، تم میرے قتل پر جمع ہو چکے ہو، یاد رکھو خدا کی قسم میرے قتل کے بعد کسی کو قتل نہیں کرو گے جس کا قتل میرے قتل سے زیادہ خداوند تعالیٰ کی ناراضی اور ناخوشی کا کارن بنے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں حسین کی جان ہے، مجھے پورا پورا یقین ہے کہ تمہاری ذلت سے مجھے عزت ملے گی، مگر تم وہ بدلہ پانے والے ہو جو تمہارے خواب و خیال میں بھی نہیں۔ اللہ تم میں پھوٹ ڈال دے گا، تمہارا خون بہائے گا اور پھر تم پر عذاب علیم مسلط کر دے گا۔ میرے ایک قتل کے بدلے تم لاکھوں قتل ہو جاؤ گے، مگر میرے خون کا انتقام ابھی باقی رہے گا۔ آپ ایک دفعہ زبردست جدال و قتال کرتے ہوئے، ظالموں کا مقابلہ کرتے ہوئے، تلوار سے وار کرتے ہوئے نہر فرات پر پہنچ گئے، مگر آپ تو پانی کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے، آپ تو پانی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ سو دکھ ہیں مگر شکوے عطا نہیں کرتے، سو دکھ ہیں مگر شکوے عطا نہیں کرتے، تکلیف میں راحت کی تمنا نہیں کرتے، پانی کی طرف سید والا نہیں کرتے، رغبت سے نظر جانب دریا نہیں کرتے۔ صدمہ ہے کہ عباس یہاں قتل ہوا ہے، صدمہ ہے کہ عباس یہاں قتل ہوا ہے، سکتائے سکینہ کا یہاں خون بہا ہے۔ سو دکھ ہیں مگر شکوائے عطا نہیں کرتے، تکلیف میں راحت کی تمنا نہیں کرتے، پانی کی طلب سید والا نہیں کرتے، رغبت سے نظر جانب دریا نہیں کرتے۔ صدمہ ہے کہ عباس یہاں قتل ہوا ہے، سقائے سکینہ کا یہاں خون بہا ہے، سقائے سکینہ کا یہاں خون بہا۔ پانی تو پینا ہی نہیں تھا، علی اصغر کے پیاسے چلے جانے کے بعد پانی کیا پینا تھا؟ جس کا علی اکبر پیاسا شہید ہو، جس کے بخار میں چلتے ہوئے عابد کو ایک گھونٹ پانی نہ مل سکا ہو، جس کی مظلوم سکینہ پانی کے بغیر تڑپ رہی ہو، جس کی گھر والیاں پانی کے قطرے کو ترس رہی ہوں، جس کی بہن کا حلق سوکھ کر کانٹا بن چکا ہو، وہ پانی کیا پیتا؟ پانی تو پینا ہی نہیں تھا، صرف دشمنوں کو یہ بتانا تھا کہ فرات حسین کی زد میں ہے، حسین چاہے تو فرات پر آ سکتا ہے، تم بھیڑیے مجھے نہیں روک سکتے۔ تیر چل رہے ہیں، تلواریں برس رہی ہیں، نیزے ٹکرا رہے ہیں،
حیدر کا شعر کبھی نعرہ تکبیر لگا کر کبھی نعرہ حیدری لگا کر رجز پڑتا ہوا مجاہدانہ شان سے دشمنوں کی صفوں کو الٹ رہا ہے. تیغ امام چل رہی ہے، دشمن جہنم میں جا رہے ہیں. ابن سعد برابر اپنے سپاہیوں کو غیرت دلاتا جا رہا ہے. سپاہ یزید بڑھ بڑھ کر حملے کر رہی ہے. محمد کا نوازا 3 دن کا پیاسا اپنے فرض منصبی کو پورا کر رہا ہے. گھوڑے کی زین بھی خون حسین سے تر ہو گئی ہے. گھوڑے کی زین بھی خون حسین سے تر ہو چکی ہے، اور گھوڑا بھی گردن سے لے کر پاؤں تک تیروں تلواروں سے چھلنی ہو چکا تھا. مگر حسین کا گھوڑا تھا، پیکر استقامت بن کر سوار کا ساتھ نبھا رہا تھا. صابروں کے امام کی سواری بھی صبر و شکر کا کامل نمونہ پیش کر رہی تھی. امام حسین کے جسم انور سے خون بہت زیادہ نکل چکا تھا. کمزوری بڑھتی جا رہی تھی، مگر قوت عزم و اعتماد اور ایمان و یقین پورے جاہ و جلال کے ساتھ مصروف کار ساز ہے. امام الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے میدان کربلا میں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور امام حسین کے ساتھیوں کا مقدس خون ایک شیشے میں جمع فرماتے رہے. تاجدار انبیاء کا نورانی جسم گرد و غبار سے ہٹا پڑا ہے. آپ کے امامے پر ریت کی تہیں جمی ہوئی ہیں. آپ کے ریش مبارک کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور غبار آلود ہو چکے ہیں. امام الانبیاء صبح سے نواسے کا امتحان ملاحظہ فرما رہے ہیں. خون کا شیشہ ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے اور نواسے کے مقدس خون کا انتظار ہے. اور اب یہ انتظار ختم ہونے والا ہے. کربلا کے دولہے کے لیے جنت سنواری جا چکی ہے. چشمہ کوثر 3 دن کے پیاسے کے لیے بار بار جوش میں آ کر کناروں کے اوپر سے بہ نکلتا ہے. جبریل ہاتھوں میں ذبح عظیم کی سند لیے بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ وارث ذبح عظیم آ جائے تو یہ تحفہ پیش خدمت کروں. تمام فرشتے سب بسب صفیں باندھے ہوئے محمد عربی کے نواسے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک مردود ملعون کا تیر آ کر امام حسین کے حلق میں پیوست ہو جاتا ہے. حلقوں میں حسین سے خون کا فوارہ ابل پڑا. آپ نے اپنے دونوں ہاتھ یوں بڑھا دیے کہ خون کا فوارہ ہاتھوں میں چھوٹا اور ہاتھوں میں خون اکٹھا ہوا. اس خون کو چلو میں لے کر آسمان کی طرف آپ نے اچھال دیا. امین صادق پورے خلوص کے ساتھ اپنی جان کی امانت بھی بارگاہ خداوند قدوس میں پیش کر رہا ہے. نانا جان نے بھی اپنے عظیم ذبیحے کا خون شیشے میں ڈال لیا اور اب نواسے کے آخری سجدے کا انتظار ہے. نواسے کے آخری سجدے کا انتظار ہے. خون امام آسمان کی طرف اچھلا تو فرشتوں نے اٹھا کر افق پر پھینک دیا، اور پھر وہ خون مقدس افق سے شفق بن کر ابھر آیا جو قیامت تک شفق کی سرخی بن کر نمودار ہوتا رہے گا. مکتب علم میں قرآن کا ورق ہے اسلام، عقل دانش کے گلابوں کا طبق ہے اسلام، جبر شاہی سے تصادم کا سبق ہے اسلام، خون اوداد پیمبر کی شفق ہے اسلام. آپ کو اس دردناک حالت میں دیکھا تو شمر نے خیموں کو لوٹنے کا اعلان کر دیا. امام مظلوم نے فرمایا ظالمو، بے غیرتی کی یہ انتہا نہ کرو. ناموں سے مصطفیٰ کو بھی لوٹنا چاہتے ہو؟ اور پھر وہ رک گئے. امام حسین کے حلق کا خون منہ کے راستے بھی جاری ہے، اور اسی حالت میں ذرا بن شریک ملعون مردود نے آپ کے بائیں شانے پر تلوار چلا دی. امام حسین کا بایاں بازو لٹک رہا تھا اور دائیں ہاتھ میں تلوار تھامی ہوئی تھی کہ سنان بن انس مردود ملعون نے آپ کے سینے اقدس پر نیزے کا وار کر دیا اور نیزہ سینے کے پار ہو گیا. امام حسین حق جہاد ادا کر چکے ہیں. سارا جسم ماہ انور سے بدل کر گلاب کا پھول بن چکا ہے. دیدار الہی کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غیور نواسے کو بارگاہ خداوندی میں پیش کرنے والے ہیں. وصال کی گھڑیاں اور بھی قریب آ جاتی ہیں. سنان بن انس حرامی نے سینہ منور میں کھپا ہوا نیزہ کھینچا تو قرآن رحل زین سے نیچے گر پڑا. فاطمہ کا لال گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آ گیا. تیغوں سے بند بند جدا تھا جناب کا، شیرازہ کھل گیا تھا خدا کی کتاب کا. جناب زینب نے بھائی کو گھوڑے سے گرتے دیکھا
تو بے چین ہو کر خیموں سے نکل آئیں، آپ فریاد پر فریاد کرتی اور دوڑتی ہوئی مظلوم برادر کی طرف آ رہی تھی۔ دیکھا تو جان اہل حرم کی نکل گئی، غم کی چھری کلے جائے زینب پہ چل گئی۔ دیکھا تو جان اہل حرم کی نکل گئی، غم کی چھری کلے جائے زینب پہ چل گئی، چہرے کا رنگ اڑ گیا، صورت بدل گئی، امڑا تھا دل کے اشکوں کی ندی ابل گئی۔ چلائیں یا رسول بلاؤں کو رد کرو، یا شہر کردگار پسر کی مدد کرو۔ امام حسین گھوڑے سے گرے تو گرتی ہوئی انسانیت سنبھل گئی۔ فاطمہ کا نور، فاطمہ کا لال خون میں ڈوب گیا تو اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کنارے پر پہنچ گئی۔ امام حسین کیا گرے، کفر کی دیواروں کو لرزہ آ گیا۔ خون حسین کی سرخ لکیر نے کو باطل کی حدود میں امتیاز کر دیا۔ شمر نے گردن پر پاؤں رکھا ہوا ہے، سنان بن انس شور مچا رہا ہے کہ اس کا سر کاٹ دو۔ امام حسین الٹا ہونے کے لیے زور لگا رہے ہیں، آخری سجدہ کرنے کے لیے آخری قوت صرف کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا ہے شمر میری گردن سے پاؤں اٹھا تاکہ میں اپنے رب کے حضور میں آخری سجدہ کر لوں۔ اور پھر آپ نے اس حالت میں بھی زور ید اللہ ہی سے اپنا رخ بدل کر سر نیاز بارگاہ خدا مندی میں رکھ دیا۔ سر سجدے میں ہے اور آپ اپنے نانا کی امت کے لیے یوں دعا فرما رہے ہیں، یا رب تو نانا جان کی امت کو بخش دے، سلطان دو جہان کی امت کو بخش دے، یا رب تو نانا جان کی امت کو بخش دے، سلطان دو جہان کی امت کو بخش دے۔ امت کے بچوں پر علی اصغر فدا کیا، اور نوجوانوں پر علی اکبر فدا کیا۔ یہ سب مصیبتیں تھی شفاعت کے واسطے، بندے نے گھر لوٹایا ہے امت کے واسطے، بندے نے گھر لٹایا ہے امت کے واسطے۔ یہی سجدہ نیاز تھا جس نے انسان کو سرفرم بنی آدم کا تاج پہنا کر فرشتوں سے اشرف اور تمام مخلوقات کا ممتاز کر دیا۔ شمر گردن پر خنجر پھیر رہا ہے اور سجدہ محبت ادا ہو رہا ہے۔ فرشتوں کی صفیں کربلا کے شہنشاہ کو سلامی پیش کر رہی ہیں۔ پھر سنان بن انس نے اس سر انور کو جسم مقدس سے جدا کر دیا جسے رسولوں کے سردار بوسے دیا کرتے تھے۔ فاطمہ کا لال اپنے امتحان میں پوری کامیابی کے ساتھ پاس ہو کر بارگاہ رب جلیل میں پہنچ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سکینہ دیکھ رہی تھی خیمے کے اندر، سکینہ دیکھ رہی تھی کوئی ظالم میرے بابا کے گلے پہ خنجر پھیر رہا ہے، میرے بابا کو کوئی ذبح کیے جاتا ہے، میرے بابا کو کوئی ذبح کیے جاتا ہے، کاکلے پکڑے سرے پاک لیے جاتا، کاکلے پکڑے سرے پاک لیے جاتا ہے، میرے بابا کو کوئی ذبح کیے جاتا۔ اس سے آگے کے حالات آئندہ کی مجلس میں سنائے جائیں گے۔ سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ سلام مرتضیٰ کے دلارو، سلام تیری پہ رکھ کر جو ساتھی ہوئے ان 72 سواروں کے لاکھوں سلام مرتضیٰ کے
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته يا أرحم الراحمين.